اللہ نے ایسا منصب مجھے دیا ہے کہ جس کے میں لائق تھا ہی نہیں. اللہ نے پیچھے عرب کھڑے کیے ہیں, واہ, عجم کھڑے کیے ہیں, وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ جب تک میری ملاقات نہ ہو اللہ ان کو موت نہ دیں. پاکستان کے اندر ہیں قاری عبدالسلام صاحب ہمارے دوست بھی, اور کچھ لوگ باقاعدہ پوچھتے ہیں آپ نے مالک یوم الدین کی جگہ ملکی پڑھا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ آپ ایک شاہی ہاتھوں میں آ گئے. میں نے وہاں عربی میں بھی خطابت کی ہے. اس وقت اگر کوئی اوقاف سٹرونگ ہے تو وہ شارجہ کا اوقاف ہے. ٹھیک, آپ پوری دنیا کی بات کریں. پوری دنیا کی بات کریں. پوری دنیا میں اگر نیک کوئی حاکم ہے تو وہ شیخ سلطان حفظہ اللہ شارجہ کے حاکم نیک انسان ہے. اس میں کوئی شک نہیں, دو رائے ہے ہی نہیں. ہم نے اب 12 سال سے دیکھا ہے. وہ اذانیں خود دیتے ہیں, اللہ اکبر, نمازیں خود پڑھاتے ہیں. اللہ, یہ مذاق نہیں ہے. وہاں امام, اس کا گھر, اس کی بجلی, اس کا پانی, اس کے گیس, اس کی مناسب تنخواہ, اس کے بچوں کی تعلیم, پھر انشورنس وغیرہ. قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھیں کہ یہ شاید آخری دفعہ ہے, اللہ, یا اس انداز سے پڑھیں کہ یہ آج ہی اترا ہے. یہ شرط پوری کرنے آپ ویسے بڑے شوق سے نکلے ہوں گے. ایسا نکاح تب ہوگا جب نوکری, ہاں, جب پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. بڑی خوبصورت بات. یہ جو ڈرامہ ہے نا, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. کہ میں یہاں یہ بھی نوجوانوں کو کہوں گا کہ اگر آپ پر غم کے اثرات ہیں, مسائل ہوتے ہیں نا جی, تو آپ شیخ صدیق المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو سنیں. شیخ سعید مصری, ان کی سورہ حجرات, سورہ قاف, سورہ یوسف سنیں. جو شارجہ کے حاکم ہیں شیخ سلطان حفظہ اللہ تعالی, ان کے آفس کے یہ سامنے مسجد ہے. السلام علیکم ناظرین اکرام, یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین, 2023 میں ایک قاری صاحب تھے شارجہ میں, انہوں نے کچھ ایسی تلاوت کی, رمضان کا موقع تھا, طاق رات تھی, اس طرح کی تلاوت تھی کہ جو بھی گزر رہا تھا گاڑیاں ٹھہر رہی تھیں, دور تک مسجد سے باہر صفیں نظر آ رہی تھیں. وہ کلپ ریکارڈ ہو گیا, پھر وائرل ہوا, پوری دنیا اس آواز کو سن کے مسحور ہوتی رہی, مستفیض ہوتی رہی. دنیا حیران تھی کہ اس قدر خوش لحانی سے قرآن مجید کو پڑھا جا رہا ہے, یوں جیسے نازل ہو رہا ہو, اثر کر رہا ہو. پاکستانی اس کلپ کو دیکھ کر, سن کر ایک دوہری خوشی محسوس اس لیے کر رہے تھے کہ عربوں کے اندر اس لہجے میں, اس انداز میں, اس لحن میں تلاوت کرنے والا جس کے پیچھے عرب سر جھکا کے کھڑے تھے, وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ ایک پاکستانی قاری تھا. یہ قاری صاحب ہیں جی فرخ مہتاب صاحب. یہ ایک عرصے سے شارجہ میں گئے ہیں اور انہوں نے وہاں اپنی کامیابی, جو قرآن کی کامیابی ہے دراصل, اس کا جھنڈا گاڑا ہے, عرب کے دلوں پر راج کیا ہے. اور اس وقت وہاں کے جو ٹاپ 10 قراء کرام ہیں, آج بھی آپ کا ان میں شمار ہوتا ہے. آپ پاکستانی ہیں, اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم آپ سے وہ کیفیت بھی جانیں گے کہ جب اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیسے عرب ٹھہر جاتے ہیں, اور ایک اجمی عربوں میں جا کے کس طرح ایسا مقام بناتا ہے کہ مسلح پہ پھر اجمی کھڑا ہو اور پیچھے عربی کھڑے ہوں. یہ ساری باتیں کرتے ہیں. قاری صاحب خوش آمدید آپ کو اس پروگرام میں. بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج, یعنی ہم ویڈیو میں دیکھنا بڑی سعادت سمجھتے تھے اور پوری دنیا دیکھ رہی تھی, تو آپ اس وقت یہاں پیغام ٹی وی میں موجود ہیں. قاری صاحب وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں, وہ کیسے کیفیت بنی, کس طرح تلاوت ہوئی کہ پھر پوری دنیا نے, یعنی اس وقت تو وہاں کے لوگ جانتے تھے, پھر کلپ جب یعنی شوٹ کر گیا سوشل میڈیا پر, پھر پوری دنیا میں آپ کا تعارف پھیل گیا, وہ کس طرح کی کیفیت تھی, کیا واقعہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں, اور آپ کی ٹیم کا بھی, آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے, ہماری سعادت ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو بہت ساری اور ترقیوں سے نوازے. آمین وإیاکم. میرا یہاں پہ آنا قرآن مجید کی وجہ سے ہے. قرآن مجید کی وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں ہیں, نہ تھے اور نہ ہی ہوں گے. 2023 کے اندر میرا انتقال ہوتا ہے, مسجد العظم کے اندر منتقل ہوتا ہوں, ایک مسجد سے دوسری طرف. ٹھیک. اور شہر کے اندر یہ مسجد ہے. وہاں پہ ہم رمضان کے اندر نارمل تراویح وغیرہ پڑھ رہے ہیں, اور نمازیں اور ساری ڈیوٹی بھی ادا کی جا رہی ہے, اور ساری چیزیں ہیں. اس میں کچھ ساتھیوں نے آواز کو کچھ الگ محسوس کیا, اور میرے ہاں چونکہ یہ لہجہ پہلے سے تھا, بٹ میں اس کو کچھ
الگ میں نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا. کبھی کبھی پڑھتا تھا پہلے جہاں مسجد میں تھا میں، تو یہاں پہ کچھ ایسی ترتیب بنی کہ اس کو ریکارڈ کیا گیا، مجھے بھی بھیجا گیا. یعنی اس دن آپ کا انداز ہی کچھ اور تھا. جی. تو بس اوقات جو قراء ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کبھی آپ کی طبیعت کیسے ہوتی ہے، کبھی آپ کس طرح پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ کی کچھ ایسی رحمت ہوئی کہ اچھا پڑھا گیا. اور میں نے خود اس کلپ کو بعد میں 2-3 دفعہ سنا کہ دیکھیں اللہ کا قرآن کیسے عظیم ہے اور کتنا اس میں سننے میں مزہ آتا ہے، تو پڑھنے میں کس طرح ہے. تو جو لوگ قرآن کو زیادہ نہیں جانتے ان پر کس طرح کی کیفیت ہوگی. سبحان اللہ. وہ کلپس جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے، پھر وہ آگے لوگوں نے جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈالے، تو لوگوں نے بہت سراہا. اس سے تعداد بھی بڑھی اور لوگوں کا اور ہجوم بھی ہوا. اور قرآن مجید کی وجہ سے اللہ نے عزت کے اندر بہت اضافہ کیا. اور یہاں میں یہ قطعاً بھولنا نہیں چاہتا ہوں، نہ میں نے کبھی بھلایا ہے. اس ساری کی ساری جو بھی یہ سٹوری گزری ہے، جو بھی یہ سارا واقعہ ہے، یہاں تک پہنچنا اور اللہ کا ان عزتوں کے اندر اضافہ کرنا قرآن مجید کی وجہ سے، اس ساری کی ساری جو کہانی ہے، جو سٹوری ہے، ان کے سبب جو ہیں اور ان کا فیض جاتا ہے ہمارے پیارے استاد قاری محمد ابراہیم میر محمد حفظہ اللہ ورعا ان کو، اور قاری صہیب احمد میر محمد حفظہ اللہ ان کو، اور دیگر جو ہمارے مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں. کیا بہتر نہیں کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وائرل کرنے کا سبب بنایا، جی ہاں، اس تلاوت سے ہم آغاز کر لیں یہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاء اللہ. قاری صاحب یہ فرمائیے کہ جس وقت آپ مسجد العظم میں پڑھ رہے تھے اور لوگ رک رہے تھے اور رو رہے تھے اور پھر کلپ وائرل ہوا، یہاں تک پہنچنے کے سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ ظاہر آپ تو اجمی تھے. جی ہاں. تو
تو کیسے سٹارٹ ہوا؟ سٹارٹ ایسے ہے کہ 2012 میں تقریباً کوئی مارچ یا اپریل کا مہینہ تھا. ٹھیک. تو میں یہاں سے موو کرتا ہوں. میرے والد محترم وہاں آلریڈی موجود تھے. ٹھیک. تو میں وہاں پہنچا اور میری خواہش یہ تھی کہ میں وہاں پہ جا کے اوقاف کے اندر شاید کام کروں گا یا جو اللہ سبب بنائیں گے، جو ترتیب ہوگی وہ کریں گے. یہاں پہ تعلیم تو تھی، حفظ، تجوید اور قراءات اور درس نظامی، یہ سارے کورسز مکمل تھے قاری محمد ابراہیم صاحب کے پاس حفظہ اللہ تعالی. وہاں گیا تو 6 مہینے میں نے اسٹرگل کی، کچھ اور کام کیا. اس کے بعد ایک دن حالات ایسے ہوئے کہ اب مجھے جانا چاہیے وہاں پہ جا کے میں تقدیم کرتا ہوں، باقی اللہ کے سپرد ہے معاملہ. میں وہاں پہ پہنچا ہوں اور ان کا ایک بڑا ہال تھا. پہلے ان کی مسجد کے اوپر ہی سارا اوقاف کا سیٹ اپ تھا، اب ذرا الگ کر یعنی لیا اب گیا. آپ اوقاف کے دفتر میں انٹر ہو رہے ہیں؟ جی ہاں، اوقاف میں وہاں پہنچا ہوں اور وہاں پہ میں نے اپنی اسناد دکھائیں اور وہاں پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس چیز میں تقدیم کرنا چاہیں گے. میں نے کہا امامت کے اندر. میری خواہش ہے کہ میں یہاں پہ امام مسجد بن جاؤں. مجھ سے ٹیسٹ لیا گیا اور وہاں کچھ مختلف مشائخ بیٹھے تھے ایک ہی بڑے ہال میں، الگ الگ ذمہ داریوں کے. یعنی بڑا ہال تھا اور زیادہ لوگ تھے. جی ہاں. انہوں نے مجھے بٹھایا اور کہا پڑھیں آپ. میں نے قرآن مجید پڑھا تو 2-4 لوگ قریب آ گئے. وہاں پوچھنے کے بعد یعنی جب آپ نے قرآن پڑھا تو وہ تھوڑا انسپائر ہو کے قریب ہو گئے؟ جی قریب ہو اور پوچھا کہ آپ کہاں سے؟ میں نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں. کہنے لگے آپ واقعی پاکستانی ہیں؟ میں نے کہا جی پاکستان سے ہیں. اب ظاہر ہے یہ قاری صاحب نے محنت کی ہوئی تھی ہم پہ. ہاں، اساتذہ کو کریڈٹ جاتا ہے اور جاتا رہے گا. بے شک. تو قاری صاحب نے تو ہم پہ بہت محنت کری ہے. تو میں نے کہا جی میں پاکستانی ہی ہوں اور اجمی ہوں. تو میرے پاس کچھ جو اسناد تھیں وہ انہوں نے دیکھیں تو کہنے لگے کہ یہ اسناد آپ کی ہیں. میں نے کہا جی آپ ٹیسٹ لے سکتے ہیں اس معاملے میں. میرے خیال کچھ عمر بھی کم تھی. ہاں، اور کچھ آپ کا آواز اور تجوید ان کو متاثر کر رہی تھی. جی کہ کم عمر میں یہ ساری چیزیں کیسے ہوئیں. مگر اس کا پھر کریڈٹ جاتا ہے قاری صاحب ماشاءاللہ جس انداز سے محنت کرتے ہیں اور جس انداز سے قاری صاحب پڑھاتے ہیں، جس انداز سے سمجھاتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چل جائے کہ اس بچے کے اندر قرآن کی صلاحیت موجود ہے تو قاری صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں آگے چل کے کہوں گا، یہاں میں بات کو موڑنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس حدیث کے اندر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. بے شک. اگر قاری صاحب ان میں نہیں ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ بہت. اگر قاری صاحب نہیں ہیں تو کوئی نہیں ہے. یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. شاگرد کا اپنے استاد کے بارے میں حسن ظن. سبحان اللہ. قاری صاحب نے ساری زندگی قرآن کی عظمت، قرآن کی کبریائی اور قرآن کو بلند کرنے میں ہی صرف کی ہے. قاری صاحب کو کیا، جب قاری صاحب مدینہ میں پڑھے ہیں ان کو کوئی آفر نہیں آئی، ہزاروں آفریں آئیں، سب ٹھکرائیں. بالکل. قاری صاحب نے بلکہ سعودی عرب کی طرف سے ان کی ریکارڈنگز تلاوتوں کی چلتی رہی، ساری دنیا نے سنی. جی قاری صاحب کو بہت دنیا کے اندر کہا گیا ہم وہاں بھیجیں گے، ہم یہ چیز دیں گے، وہ دیں. قاری صاحب ایسی چیزوں کو بالکل. لیکن قاری صاحب یہیں رہے آپ جیسے ہیرے تراشنے کے لیے. قاری صاحب نے ہم جیسے لوگوں پہ محنت کی ہے. اب ہم انہی کا فیض ہیں اور ان کا آگے ہم کریڈٹ ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھیں کہ آپ کی جو اسناد ہیں یہ کیا ہے. میں نے کہا جی آپ پوچھیں، سنیں. انہوں نے کچھ قراءات کے متعلق مجھے سوالات کیے. اور وہاں قانون ہے کہ جب آپ تقدیم کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے تو فوری طور پر آپ کو نہیں رکھ لیا جاتا. بہت اہم منصب ہے، ظاہر ہے اہم منصب ہے. اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، ان کی باری آئے گی، پھر آپ کی باری آئے گی. ایک ترتیب ہے، ایک اصول ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سفارش کے ذریعے ہے فٹافٹ اس کو کر دیں. ایسا کوئی مسلح امامت پہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. شارٹ کٹ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ کو ضرور موقع ملے گا، لیکن ویٹ کرنا پڑے گا. ہر چیز کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے. مجھے خیر اللہ کی کرم نوازیاں تھیں. انہوں نے مجھے فوری طور پر مسجد دی. اور یہ ایک ٹیسٹ پیریڈ ہوتا ہے شروع کے اندر. ہر شخص کو اس سے گزرنا پڑتا ہے. یہی پروسیس ہے ہر چیز کا. ایک دم کوئی بھی بڑا منصب نہیں ملتا ہے. واہ. اور 2 مہینے مجھے ایک مسجد کے اندر رکھا. اس کے بعد ایک اور مسجد آئی. وہاں میرا کچھ سخت پیریڈ تھا. ہم بات بھی کر رہے تھے پہلے.
تو یعنی کچھ بزرگان دین تھے جو کڑی نظروں سے وہاں آنے والے ائمہ کو جانتے رہتے تھے اور کم ہی کہ ان کے معیار پہ پورا اترتا تھا. وہاں میں رہا اور وہاں کے لوگوں نے پھر سفارش بھی کی. اوقاف کو یہ محسوس ہوا ابھی یہ لوگ سفارش کر رہے ہیں تو مطلب کون. اس کے بعد پھر کس مسجد میں آپ گئے؟ اس بارے میں یہ ہے کہ مجھے ریکارڈنگز کا شروع سے شوق رہا ہے. کچھ ریکارڈنگز میرے پاس تھیں. ہم نے یہاں پہ پہلے ریکارڈنگز کی. قاری احمد یار صاحب ہیں یہاں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کی طرف سے ریکارڈنگز کافی ہوئیں یہاں پہ. تو کچھ ریکارڈنگز میرے پاس تھیں. اوقاف نے ان کو بھیجی کہ یہ ایک قاری صاحب ہیں, اگر آپ ان کو نئی آواز ہے جی اگر موقع دینا چاہیں تو ٹھیک ہے. ان کا گھر اور ان کی مسجد جو ہے وہ شہر سے کچھ دور تھی. وہاں پہ پھر مجھے موقع ملا. وہاں میں تقریباً کوئی 1.5-2 سال ان کے پاس رہا. پھر ہم نے خود انتقال مانگا کہ ہمیں اور مسجد دی جائے کیونکہ وہ شہر سے بہت زیادہ دور تھی. پھر مجھے مسجد دی گئی, مسجد احمد بن حنبل, جو کہ قرآن راؤنڈ اباؤٹ شارجہ کے اندر ہے. جو شارجہ کے حاکم ہیں شیخ سلطان حفظہ اللہ تعالی, ان کے آفس کے یہ سامنے مسجد ہے. بالکل متصل, ایک روڈ کا ہی فرق. بہت اہمیت کی حامل مسجد ہے یہ, بہت اہمیت کی حامل مسجد ہے. بہت بڑی ذمہ داری والی مسجد ہے اور وہاں کی ڈیوٹی ٹف ہے. آپ کو لیٹ نہیں ہونا ہے, آپ کو وقت پہ, آپ کی نماز کی مقدار کیا ہے, آپ کی اذان کی مقدار کیا ہے, آپ کی تراویح کی مقدار کیا ہے, آپ قرات کس طرح کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں. ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے. ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے. آپ لیٹ نہیں ہو سکتے ہیں, اور بہت سارے معاملات آپ کے کیسے ہیں, آپ کا اخلاق کیسا ہے, اور بہت ساری چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ میں پھر ایڈ کروں گا کہ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے. کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو پڑھا رہے ہیں کون ہے, کہاں سے. وہ عربی سمجھتے ہیں قرآن مجید کے اتقان کی وجہ سے, جو کہ قاری ابراہیم صاحب کی محنت ہے. تو بتانے میں مجھے آج تک فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں شاگرد ہوں قاری ابراہیم صاحب کا, میر محمد حفظہ اللہ, اور قاری صہیب صاحب میر محمد حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ. اور کئی لوگوں نے مجھے 2-3 لوگوں نے پیغام بھی دیا کہ ہم نے قاری صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ کے شاگرد وہاں پہ ہیں. تو یہ فیض قاری صاحب کے ادارے کا ہی ہے وہاں پہ. اور میں اکیلا نہیں, قاری صاحب کے ایک اور بھی شاگرد ہیں وہاں پہ, قاری صادق صاحب, وہ بھی وہاں پہ امام مسجد ہیں, اور شاید اب کچھ نیو ائمہ بھی اس طرف کا رخ کر رہے ہیں. وہاں پہ پھر میں نے 6 سال کا تقریباً ٹائم پیریڈ وہاں گزارا ہے. اور پھر میں نے خود اوقاف سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے مسجد شہر کی طرف دی جائے. یعنی قاری صاحب یہ بہت بڑا اعزاز 6 سال تک آپ کو حاصل رہا. آپ ان کے معیار پر پورے اترتے رہے. میرا خیال ہے وہاں تھوڑا سا یہ بھی قاری صاحب بتائیے کہ انتخاب کا معیار کیا ہوتا ہے, اور جب ایک قاری صاحب کو یا امام صاحب کو منتخب کر لیا جاتا ہے تو کن کن زاویوں سے مسلسل ان پر نگاہ بھی رکھی جاتی ہے اور پھر ان کی رپورٹ بھی بنتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو منتخب کر لیا گیا تو اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو مرضی کریں. یعنی قرآن کے ساتھ اور اہل قرآن کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ اتنی گہرائی سے ان کا تعلق ہے کہ وہ پھر دیکھتے رہتے ہیں. وہ تھوڑا سا بتائیے. سب سے پہلی چیز, یہاں جب یہ کلپس وائرل ہوئے, میں یہاں سے بات کو شروع کرنا مناسب اس لیے سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ بڑی جلدی میں ہیں, رابطہ کرتے ہیں ہم امام کیسے لگیں گے. اس کا ایک پروسیس ہے. سب سے پہلے کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے, اپنی تعلیم پوری کریں. اگر آپ قراءات کے اندر ماہر ہیں, آپ نے اپنی آواز پہ توجہ دی ہے, آپ کی تجوید اچھی ہے, آپ کو یاد ہے اور اتقان درست ہے, قرآن مجید کو پڑھنے کا آپ کے پاس اگر ملکہ موجود ہے, پھر انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک, یہاں کسی کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. اپنی تعلیم مکمل کریں آرام سے, اپنی جو ہے وہ تخریج مکمل کریں آرام سے, اپنے سرٹیفکیٹس مکمل حاصل کریں. اس کے بعد سب سے پہلا پروسیس, جس میں نے غلطیاں کچھ سنی ہیں, لوگ یہ کرتے ہیں کہ وزٹ ویزا وغیرہ لے کے آ جاتے ہیں. وزٹ ویزے پہ کوئی اوقاف کسی کو انٹر ہی نہیں ہونے دیتا ہے. ٹھیک, بڑی اہم پکا ویزا آپ کے پاس ہو, 2 سال کا آئی ڈی آپ کے پاس بنی ہو, وہ آئی ڈی کو اپنے سسٹم کے اندر انٹر کریں گے, آپ کے بیانات سامنے آتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں اختبار مبدئی. ابتدائی طور پر آپ کا ٹیسٹ لیں گے اور اس میں آپ سے چند سوالات کریں گے, نارمل سوالات کی قرات سن لیں گے. اسی میں وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ بندے کے اندر دم ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو وہ کہیں گے ہم رابطہ کریں گے, وہ نہیں کرتے ہیں. اگر آپ کے اندر دم ہے,
آپ کی محنت پیچھے ہے، اساتذہ قوی تھے، آپ کی قرات قوی ہے، آپ کے پاس قرآن مجید پڑھنے کا ملکہ واقعی ہے، تو ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، وہ فوراً آپ کو پھر موقع دیتے ہیں۔ اس میں پھر آپ کا یہ سارا اختبار شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کو لکھ کے نہیں دیتا، نہ بتاتا ہے، آپ کو اپنی حکمت سے، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال سے چلنا ہوگا۔ وہاں پہ آپ کو بدیل رکھا جائے گا۔ بدیل کا مطلب ہوتا ہے کہ پکا جو ثابت امام ہے وہ اگر سفر پہ ان کے جاتا ہے، متبادل کے طور پر مہینہ ہے، 15 دن ہے، 20 دن چھٹی پہ جائیں گے، تو ان کی جگہ پہ وہ بندہ آئے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی دیں گے۔ اب آپ پر مکمل نگرانی کی جاتی ہے، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کے معاملات، آپ کی نماز، آپ کی اذان، ان چیزوں کا دورانیہ وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں۔ اس وقت اگر کوئی اوقاف سٹرونگ ہے صحیح اعتبار سے تو وہ شارجہ کا اوقاف ہے۔ ٹھیک، آپ پوری دنیا کی بات کر پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور اس کی بنیادی پیچھے وجہ ہے کہ جو حاکم ہے پوری دنیا میں، اگر نیک کوئی حاکم ہے، میں ایسے کوئی ریکارڈنگ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، بندہ جانتا ہے، تو وہ شیخ سلطان حفظہ اللہ شارجہ کے حاکم نیک انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے ہے ہی نہیں۔ ہم نے اب 12 سال سے دیکھا ہے، وہ اذانیں خود دیتے ہیں، اللہ اکبر، نمازیں خود پڑھاتے ہیں، اللہ، یہ مذاق نہیں ہے، کسی حاکم کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک دن ہم نے سنا، کیونکہ ائمہ کی اہم بات ہوتی ہے، ایک مؤذن جو تھے، ان کو معاملہ کوئی ہوگا، وہ لیٹ ہو گئے، شیخ صاحب نے خود اذان دی ہے، اللہ اکبر، خود اذان دی ہے۔ تو جو ان کا حق ہے ان کو کہنا بھی چاہیے، ان کو دینا بھی چاہیے۔ بڑی بات۔ ان کی جد و جہد، ان کی کوششوں سے شارجہ کے اندر اگر ضرورت 1000 مسجد کی تھی تو انہوں نے 5000 مسجدیں بنائی ہیں، اللہ اکبر، اور مسجدیں ہیں، اور ان کے سپیکرز، اور ان کے اچھا پھر ہے کہ ایک مسجد بن گئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی لوگ کروڑوں روپیہ مسجد پہ لگائیں گے، امام کا پرسان حال نہیں ہے۔ وہاں امام، اس کا گھر، اس کی بجلی، اس کا پانی، اس کے گیس، اس کی مناسب تنخواہ، اس کے بچوں کی تعلیم، پھر انشورنس وغیرہ، ان کے ویزے، ہر چیز کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ اب یہاں کہ آپ ایک شاہی ہاتھوں میں آ گئے ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ کو اگر اماموں کو اگر کوئی عزت دے رہا ہے تو وہ یو اے ای کے اوقاف دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سعودی عرب میں، ظاہر وہ تو سعودی ایک عرب مقام کے ہی اندر ہے، کیونکہ میرا وہاں کا تجربہ نہیں ہے، تو میں جہاں ہوں وہاں کی شہادت مجھے دینی ہوگی۔ یہاں پہ بہت عزت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے خلاف کوئی بندہ ایسے خواہ کوئی بات کر دے، مثلاً کسی نے شکایت کی کہ شیخ نے فجر کی نماز لمبی کر دی، اگرچہ اکثری طور پر یہ چلتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اوقاف اٹھ کے فٹافٹ کہے گا کہ جی ہاں جی، وہ پوری تحقیق کرتا ہے، کیمرے لگے ہیں، معاملات ہیں، چیزیں، وہ اتنا کہیں گے آپ نماز کو ذرا تخفیف کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ بہت عزت کرتے ہیں، عرب ہوں غیر عرب کی بہت عزت کرتے ہیں، اور یعنی ان کے دل بھی شاہی ہیں، لوگ اخلاق کے عالی لوگ ہیں، اور دین کے حساب میں شارجہ اوقاف کا یعنی 100 کے 100 نمبر ہیں، اور 100% بہتر ہے اماموں کے حالات میں۔ اب انہوں نے ایک بہت جو خوبصورت کام کیا ہے، جو میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہے، مجھے میری خواہش ہے کہ پیغام ٹی وی بھی اس چیز پہ عمل کرے، کیونکہ قرآن مجید کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ واہ، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ قرآن مجید کسی کا قرض نہیں رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کا جتنا آپ قدر کریں گے وہ آپ کو بہت ملٹیپل کر کے آپ کو واپس کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہاں ٹی وی لانچ کیا گیا ہے قراءات کے متعلق، ایک ہے روایت حفظ جو پڑھائی جاتی ہے، پڑھی جا رہی ہے، اور لوگوں کے ہاں زیادہ معروف ہے، جو ہمارے ہاں بالکل معروف اور متداول ہے۔ وہاں پہ اب سیٹنگ یہ کی جا رہی ہے کہ جو ائمہ رکھ رہے ہیں ان کے ہاں لازم ہے قراءات آتی ہوں۔ اب ان میں سے ٹھیک ہے، ایک قراءت کافی نہیں ہے، ایک قراءت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کافی نہیں ہے، نہیں وہاں کے لیے، جی میں یہ کہوں گا کہ جتنے ائمہ اب لیے جا رہے ہیں ان کے ہاں قراءات تقریباً سب کو آتی ہیں، ٹھیک، قراءات کے ہاں ان کو ملکہ حاصل ہے، مصر سے ہیں، دوسرے تیسرے ممالک سے ہیں قراء، پاکستانی بھی جو ہیں ماشاءاللہ اب جو جا رہے ہیں ان کے پاس قراءات کا علم ہے۔ تو اب وہاں ٹی وی باقاعدہ طور پہ کھولا گیا ہے کہ ہم ساری کی ساری قراءات کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اور جس طرح روایت حفظ ان کے ہاں مشہور ہے اور معروف ہے، اسی طرح باقی روایات کو بھی وہ چند سالوں تک پہچاننا شروع کر دیں گے۔ واہ، کیونکہ میں نے کچھ اوقات میں اگر روایت حفظ سے ہٹ کے نماز پڑھائی ہے تو کچھ لوگ باقاعدہ پوچھتے ہیں آپ نے مالک یوم الدین کی جگہ ملکی پڑھا ہے، یہ کیا چکر ہے اور کہاں سے آیا ہے؟
آپ نے اہدنا الصراط کو اہدنا الصراط پڑھا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ غیر المغضوب علیہم کو علیہم یا علیہم پڑھا ہے، کہاں سے آئی ہیں؟ پھر ان کو ہم بتاتے ہیں۔ میں تو جان بوجھ کے بہت زیادہ اس لیے بھی پڑھتا ہوں تاکہ لوگ جتنے سوال کریں گے قراءات اتنی پھیلیں گی، تعارف ہوتا اور پاکستان کے اندر قراءات کو متعارف اگر کسی نے کروایا ہے تو وہ شخصیت کون ہے؟ قاری ابراہیم صاحب ہے۔ واہ، قاری صاحب کی وجہ سے یہاں پہ قراءات کا جو ہے وہ تعارف، اور اللہ کی کتاب ہے، اللہ بھی کسی کی ذمہ داری لگاتے ہیں نا، تو ذمہ داری بھی سر دیکھ کے لگائی جاتی ہے نا۔ واہ، اللہ نے اگر ان کی ذمہ داری لگائی ہے تو قاری صاحب کی ماشاءاللہ دیکھا تھا نا کہ ان کے اندر صبر ہے، ان کے اندر تحمل ہے، ان کے نرم اخلاق ہیں، نرم مزاج ہیں، کیا واللہ ہم جب غم میں ہوتے تھے تو قاری صاحب کے پاس بیٹھے، آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں یوسف صاحب، آپ کوئی دوائی نہ لیں، آپ قاری صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آپ کے غم دور ہوں گے۔ میرا خیال اگلا پوڈ کاسٹ اب قاری صاحب کے ساتھ ہی کریں گے انشاءاللہ۔ قاری صاحب کے ساتھ واللہ قاری صاحب تو ماشاءاللہ ان کی کوئی نظیر نہیں، ان کے لیے الفاظ ہی ہے ہی نہیں، قاری صاحب کی شخصیت ہے۔ تو قاری صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ اوقاف کے ساتھ، دراصل قرآن کے ساتھ اور قرآن کی قراءت کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ بہت زیادہ ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور اب ایک چینل اس کے لیے وہ لانچ کر رہے ہیں، تو بہت جلد وہ وقت آ جائے گا کہ یہ جو آج لوگ چونک جاتے ہیں کہ شاید قاری صاحب نے غلط پڑھ دیا ہے، تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ غلط نہیں پڑھا، فلاں لہجہ پڑھا ہے۔ تو یہ ان کی محبت ہے۔ میں اس بات کو مکمل کر دوں، آپ کا بات گھوم گئی تھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اوقاف جب موقع دیتا ہے تو اس میں آپ کا ٹیسٹ لے گا، ابتدائی طور پہ آپ پاس ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ کے اندر اگر اہلیت ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے، پھر آپ کو بڑے امتحان کا موقع دیا جاتا ہے، اس میں ان کے کیمرے بھی لگتے ہیں، ان کی آڈیو ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں اور ساری چیزیں ہیں، پھر وہ اس میں سوالات پوچھتے ہیں۔ اچھا، وہ سوالات صرف قراءت سے متعلق نہیں ہوتے؟ نہ، آپ کو شرعی طور پر مثلا کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاح ہے، نماز کے متعلق زیادہ تر، اور ان طہارت کے متعلق اور عقیدہ توحید، عقیدے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ پھر یہ ہے پورے قرآن مجید سے آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، پھر ہے کہ آپ کو تجوید کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے پھر ان میں مختلف جواب سوالات کے اندر آپ پاس ہو جائیں گے، تب بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو امام رکھ لیں گے، یہ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے اگر آپ ان کے قوانین پہ اترتے ہیں، اور پھر نصیب ہے اس سے پیچھے چلے جائیں کہ آپ کو اگر صحیح سکھایا گیا ہے، آپ پہ صحیح محنت کی گئی ہے، تربیت کیسی ہوئی ہے، ہر طرح کی تربیت، ہر طرح کی قرآن پڑھنے کی اور دیگر، پھر آپ کو وہاں موقع ملتا ہے، پھر آپ کا ویزے کا پروسیس شروع ہوتا ہے اور ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور پھر آپ کو مسجد دی جاتی ہے، گھر دیا جاتا ہے، آپ وہاں پہ آرام سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں اور پھر آپ اپنی زندگی کو شروع کر دیتے ہیں۔ قاری صاحب آپ پاکستانی ہیں، اجمی ہیں، لیکن قرآن کی وجہ سے ایسا اللہ کا انعام ہے، فضل ہے، بالکل آپ اب کھڑے ہیں ایک ایسے مسلح پر جس کے پیچھے کوئی بھی عرب آ کے کھڑا ہو سکتا ہے نماز میں، کوئی پابندی تو نہیں ہے نا، کوئی پابندی، بڑے سے بڑا وزیر ہو سکتا ہے، جی ہاں، کبھی شاید موقع ملے کوئی وہاں کی بڑی شخصیت بھی آ جائے، بالکل آتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر یہ فرمائیے کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ میں تو پڑھ رہا ہوں اور پیچھے پتہ نہیں کون کون کھڑا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے ایسا منصب مجھے دیا ہے کہ جس کے میں لائق تھا ہی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دو اساتذہ کی مہربانیاں ہیں، ان کی جو محنت ہے اس سبب کی وجہ سے ہمیں یہ چیز ملی ہے، ان کی دعائیں، ان کی خیر کی وجہ سے ہمیں یہ سیٹ ملی ہے کہ اللہ نے پیچھے عرب کھڑے کیے ہیں، واہ، عجم کھڑے کیے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ہم پڑھا رہے ہیں۔ میں تو اس چیز پہ ہی خوش ہوتا ہوں کہ اگر میں قاری ابراہیم صاحب کا شاگرد نہ ہوتا تو میں اس منصب پہ پہنچ ہی نہ پاتا۔ اور اصلاً یعنی قاری صاحب بھی قرآن سے جڑے ہیں نا سارے، اور خوشی ہوتی ہے ہمیں، اور اللہ کے اس اکرام پہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم جیسے نکمے لوگ اس سیٹ پہ کھڑے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ کبار شخصیات موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ہمیں نہ نماز پڑھانے میں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز۔ یہ اعزاز اللہ نے دیا، آگے کھڑے ہیں، باقی سب پیچھے کھڑے ہوں گے، جو بھی ہے ٹھیک۔ جی، اور یہ ہے کہ جب آپ اچھا، اب یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ غم، مسائل، پریشانیاں ہر شخص کے ساتھ جڑی ہیں، چاہے وہ لیول کے کوئی شیخ ہیں، قاری ہیں یا کوئی ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جن کے پاس مسلح ہیں، جو ایسی سیٹوں کے اوپر ان کے بعد جن کی ذمہ داریاں ہیں، امام ہیں،
جب وہ قرآن مجید پڑھیں ہر چیز بھول کر پڑھیں، واہ واہ، کیونکہ مسائل ختم ہونے والے ہیں نہیں، قرآن کے ہو جائیں اس وقت، قرآن کے ہو جائیں۔ جب آپ دل سے اور نیت سے واہ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت برکتیں دینی ہیں۔ واہ، آپ مسائل کبھی ختم نہیں ہونے والے، پیدا ہوتے ہی مرنے تک مسائل تو رہیں گے۔ اس پیریڈ میں 1 گھنٹہ ہے، 40 منٹ، 45 منٹ ہے، سبحان اللہ، قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھیں کہ یہ شاید آخری دفعہ ہے، اللہ یا اس انداز سے پڑھیں کہ یہ آج ہی اترا ہے، اللہ، اس انداز سے پڑھیں کہ اللہ نے قرآن دیا ہے مجھے، اتنا کرم کیا ہے تو میرا اتنا حق بنتا ہے کہ میں اس کو حق دینے کی کوشش کروں، واہ، پھر اللہ آپ کو عزتیں بھی دیں گے، برکتیں بھی دیں گے۔ بہت خوبصورت، یہ یعنی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اصلاً تو یہی اسلامی کلچر تھا کہ حکومت خود مساجد بنائے بھی، کبھی وقت آئے تو وہ اذان بھی دے سکیں، کبھی وقت آئے تو حکمران جمعہ بھی پڑھا سکیں۔ تو یہ یہاں مجھے کچھ اس طرح کی رمق نظر آتی ہے، یعنی مسجدوں سے آپ نے فرمایا نا کہ اگر ضرورت کم مساجد کی ہے تو زیادہ بنائی جائیں گی، جی، ائمہ کا اکرام زیادہ کیا جائے گا، مسجدوں کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ تو کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ یہاں کے حکمرانوں کو اذان دینی ہو، یا کوئی ایسا دیکھا آپ نے؟ ہم نے جو چیز دیکھی ہے اور جس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، ہمارے جو شیخ سلطان ہیں حفظہ اللہ تعالی، وہ اپنی مسجد کے اندر خود اذانیں بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، اللہ، اور کچھ ویڈیوز ایسی ہیں کہ جو باقی ایمریٹس ہیں ان کے مشائخ ان کے پیچھے نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ خوبصورت منظر، خوبصورت منظر ہے۔ اب ہے آگے اگلی چیز، جتنا اہتمام دین کا، مساجد کا، ان کی خوبصورتی کا اور دین کے متعلق شارجہ کرتا ہے، پوری دنیا کا کوئی اور شہر نہیں کرتا ہے، نہ کوئی اور ملک کرتا ہے۔ ٹھیک، اس کی میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں گا۔ ہمارے ہاں ایک برج کہہ لیں، ایک سائڈ پہ ایک مسجد بنا دیں تو کافی ہے نا جی، کسی نماز پڑھنے بھی، یہ سامنے مسجد نظر آ رہی ہے، پڑھ لو وہاں پہ۔ بالکل، اس جسر کے 4 کونوں پر ایک جیسی مسجدیں بنائی گئی ہیں واہ واہ واہ، کیا کہ خوبصورت، ادھر والوں کو ادھر، ادھر والوں کو ادھر آنے کی دقت نہ ہو۔ یعنی یہ نیت ہو سکتی ہے کہ کل کو کوئی بندہ میری اللہ کے یہاں یہ شکایت نہ لگاتا پھرے کہ شیخ سلطان یا ان کے انتظام نے مسجد دور بنائی تھی۔ اتنی مسجدیں ہیں اور خوبصورت، پھر ایسا نہیں ہے کہ کوئی نظام نہیں ہے وہاں پہ، بخور کا انتظام، وہاں ٹیشو پیپرز کا اہتمام، ان کے نظافت اور صفائی بڑی کمال کی، اور کمال ایسی کہ اگر کوئی چھوٹا سا بندہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی اگر شکایت کر دے کہ ہاں نظافت نہیں ہے تو فوری طور پر ٹیمیں اس کا ادراک کرتی ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ دین کے متعلق وہاں پہ بہت زیادہ اہتمام ہے۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب یہ فرمائیے کہ جب آپ کا کلپ سن کر پاکستانی خوش ہوتے رہے تو اس میں ایک پہلی وجہ تو قرآن ہی تھی، دوسری وجہ قومیت تھی۔ تو پاکستان سے جب ہمارے قرائے کرام جاتے ہیں تو عرب ممالک میں ظاہر ہے ہر جگہ سے قرائے کرام آ رہے ہوتے ہیں، تو ایک کمپٹیشن کی فضا تو بنتی ہے، یعنی کوئی نہ بھی چاہے تو ظاہر ہے مختلف قومیت کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کون سی چیز ہے کہ پاکستانی قاری اتنا ایکسل کر جاتے ہیں، اتنا ڈومینیٹ کر جاتے ہیں اور دلوں میں بس جاتے ہیں؟ ان کی کیا خاص، ان میں کیا ایسی کوالیفیکیشن ہے، خوبی ہے، صلاحیت ہے؟ ایک تو جو کمپٹیشن کی بات کی گئی ہے وہ اس چیز کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، نہ ہی وہ کرتے ہیں اور نہ ہی ایسی چیز ہوتی ہے۔ یعنی ان کے ہاں معیار ہے، نہیں میں اس معیار کو ہی کہہ رہا ہوں نا، جی کہ ظاہر کمپٹیشن سے معیار کو آپ میٹ کرتے ہیں، آگے آتے ہیں۔ مثلاً آپ کے اندر اگر صلاحیت تھی وہ ایکسیپٹ کریں گے، ادروائز آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں کہ پاکستانی جو قراء ہیں وہاں پہ جو امامت کے اندر آ کے ذرا ایکسل کرتے ہیں، جس بندے کے اندر محنت کی ہوگی اس بندے نے وہی ظاہر آگے آئے گا۔ نارمل پڑھنے والے بھی وہاں موجود ہیں، ٹھیک، جو پرانے ہیں یا جو حالیہ ہیں۔ ٹھیک، آپ نے دوران تعلیم 7 یا 8 سال کا جو عرصہ گزارا ہے، یا آپ فقہ میں آگے ہوئے ہیں، یا آپ نحو صرف میں آگے ہوئے ہیں، تاریخ میں آگے ہوئے ہیں، حدیث میں آگے ہوئے ہیں، تفسیر میں، یا آپ قرات میں ہوئے ہیں، ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو میدان آپ کو زیادہ آتا ہے، جہاں زیادہ آپ کا شوق ہے، اسی کو اختیار کریں، اس میں پھر آپ گزر جائیں۔ واہ، ہر اعتبار سے آپ پھر باقی چیزوں کو بھی دیکھیں، مگر یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں اس چیز کے لیے نہیں بنا ہوا، میں اس چیز کو پاس کرتا رہوں، سمجھتا رہوں، پڑھتا رہوں، اوکے ہے میرے لیے۔
باقی جو چیز میرے لیے ہے، جس چیز میں گروتھ کر سکتا ہوں، جو مجھے زیادہ سمجھ آ رہی ہے، اس پہ پھر محنت کرے اور محنت کا حق ادا کرے۔ جب وہ محنت کا حق ادا کرتا رہتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، قرآن کے ساتھ تعلق میرا ہے تو قرآن کسی کا قرض نہیں رکھتا ہے، وہ پھر آگے جا کے آپ کو اللہ رب العالمین اس کی برکتیں دیتے ہیں۔ اور یہی وجوہات ہیں کہ جو زبردست پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اللہ رب العالمین ان کو آگے لے آتے ہیں، اور پھر اس طرح وہ گروتھ کر جاتا ہے۔ بالکل صحیح، ظاہر اس میں پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی قومیت کیا ہے، آپ کی صلاحیت بولتی ہے، آپ کی محنت بولتی ہے، آپ کی ریاضت بولتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب، آپ ایک ایسے پاکستانی امام تھے، ظاہر ہے جب آپ نے اپنا وہ سارا کچھ اساتذہ نے جو دیا تھا وہ وہاں پیش کیا اور اللہ کا عطا کردہ اپنا علم پیش کیا، وہ آپ سے ہو گئے متاثر، لیکن ان کے کچھ قوانین ایسے تھے جو آڑے آ رہے تھے، آپ وہاں شاید لگ نہیں سکتے تھے، پکے نہیں ہو سکتے تھے، اس میں ایج کا معاملہ بھی تھا، شاید شادی کا معاملہ بھی تھا، ظاہر اصول ہے نا، ہر ملک کا اصول ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ کو چن لیا گیا۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید کی برکت ہے، ادروائز کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے جو قوانین ہیں وہ ان پہ پورا عمل کرتے ہیں۔ وہاں پہ 3 چیزوں میں میرا اختلاف شروع ہو گیا تھا کہ ایک ان کی ایج کم ہے، 23 سال ایج ہے، تو اس سے اور وہ کم از کم 30 والے کو لیتے ہیں، 30 سال کی ایج والے بندے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہے جیسے مجھے قبول کیا گیا تھا کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے محنت کی ہوئی ہے، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو وہ پھر نرمی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو عمر کا تھا آپ کا، عمر کا تھا، ان کو 30 سال چاہیے تھی، میری 23 سال تھی، کچھ 7 سال کا فرق تھا، تو انہوں نے اس چیز میں نرمی کی۔ دوسری چیز تھی عرب ایریا کے اندر آنا، وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تخفیف کر دیں گے۔ یعنی میں قاری صاحب تھوڑا سا سمجھ لوں، یعنی وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہاں امام لگنا، ظاہر یہ ایک بڑی بات ہے۔ جو عرب ایریا ہے نا، وہاں عربی امام ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لغت سمجھنی ہے، بات چیت، تقالید، معاملات، عادتیں، ساری چیزیں وہ اسی حساب سے پھر جو ہے آپ کی بات چیت اور معاملات۔ بالکل میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک اجمی آ گیا، عرب ایریا ہے، ٹھیک ہے، کلچر کا ڈیفرنس ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، زبان کا ڈیفرنس ہے، اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ترتیب ہے کہ جو ایریا جہاں پہ زیادہ عجم ہے وہاں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، تو یہ اخلاق کے لحاظ سے اور معاملات کے لحاظ سے بہت اچھا رہتا ہے، کیونکہ ادارہ چلانا ہے، بہت سارا تجربہ ہے ان کا، دانش ہے پیچھے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کی عمر کم تھی اور دوسرا آپ کو رکھ بھی رہے تھے مقامی مسجد میں، جی، تو پھر انہوں نے اس میں بھی تخفیف کی۔ اور تیسری چیز، جیسے چونکہ آپ ذرا پرسنل چیزیں جانتے ہیں میری، تو اس میں یہ تھا کہ شادی کا معاملہ، کیونکہ وہاں نکاح شرط ہے، ٹھیک ہے، آپ کو شادی شدہ ہونا ضروری ہے، تو یہ چیز ایسی تھی کہ جس میں کوئی تخفیف نہیں کر پا رہے تھے وہ۔ پھر مجھے فوری طور پر ان کی طرف سے پیغام ملا کہ آپ کو چھٹی ہے، آپ جائیں۔ اور کتنی چھٹی ملی؟ مجھے 1 ہفتے کا کہا گیا تھا، واہ، کہ آپ جائیں، اور یعنی 1 ہفتے کی چھٹی لے کے جائیں، واپس آئیں تو آپ کی شادی ہو چکی، آپ ہمیں نکاح کے پیپر دکھائیں، ہاں، تاکہ ہم اپنے قوانین کے اندر اس چیز کو شامل کریں اور ہم اس حساب سے چلیں۔ واہ۔ تو پھر جو ہے وہ مجھے شاید 10 دن لگ گئے یا کچھ اس طرح کا وقت لگا، پھر میں نے اس معاملے کو مکمل کیا، اور پھر ان کے قوانین جہاں تخفیف کرنی تھی تخفیف ہوئی، جہاں پہ میری طرف سے کوئی غیر حاضریاں تھیں اس کو پورا کیا گیا۔ ٹھیک، تو اللہ نے بہرحال نصیب لکھے تھے، اساتذہ کی دعائیں تھیں اور محنتیں تھیں، اور یہ ہے کہ پاکستان کا ایک کہہ لیں کہ ایک ہم نکمے سے ہیں، وہاں پاکستان کا بھی نام روشن ہو رہا ہے، اور میرے اساتذہ کے بھی نام روشن ہو رہا ہے، ان کے ادارے کا بھی نام روشن ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں پوری شرط پوری کرنے آپ ویسے بڑے شوق سے نکلے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، ضرورت تھی۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، مجھے بڑا لطف آ رہا ہے، یقین کیجئے، یعنی قرآن مجید کی وجہ سے نا کچھ چیزیں ہیں جن کے پیچھے نوجوان بھاگ رہے ہوتے ہیں، جی ہاں، ان میں شادی بھی ہے، ملازمت بھی ہے، ان میں اچھا سٹیٹس بھی ہے، روزگار کا معاملہ بھی ہے، لیکن قرآن کی وجہ سے آپ کو اللہ ایک ایسے مقام پر لے آیا کہ ایک لائن لگا دی، دائرہ، کہ بھئی اتنے وقت میں یہ سارے کام اب ہونے ہیں، اور پیچھے قرآن ہے۔ جی، یہ قرآن کی برکت۔ یہاں ایک اور بھی چیز ہے جی، کہ نکاح جو ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، آج ان میں دیندار لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ نکاح تب ہوگا جب نوکری، ہاں، جب پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ بڑی خوبصورت بات۔ یہ جو ڈرامہ ہے نا، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ لوگ کیوں دین کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔
آپ نکاح کریں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ. یہاں پہ ضمیر دیکھیے جمع کی ہے کہ آپ کو ان کے سبب کی وجہ سے اللہ فضل دے دیں گے اپنا. وہ فضل یہ غنی ہونے کا ہے, اللہ آپ کے سارے راستے کھول دیں گے. میرا جب گھر بسا ہے اس حوالے سے تو اللہ رب العالمین نے بہت سارے رزق کھولے ہیں ماشاءاللہ. میں نوجوان کمیونٹی سے یہ کہوں گا جو خاص طور دیندار ہے کہ نوکری ہوگی, وہ ہوگا, یہ ہوگا, ایسا کچھ بھی کہیں شریعت سے زیادہ سمجھدار ہے کوئی؟ شریعت جب کہہ رہی ہے تو آپ چپ کر ہی کرو, اللہ برکتیں دے گی. جب آپ اس طرح کے مقابلے بازی اور فراڈ بازی اور اس طرح کی چیزیں بیچ میں لے کے آئیں گے, شریعت کے مقابلے میں اپنی سمجھ لے آؤ گے, اپنی سمجھ لے آئیں گے, اپنی حکمت عملی لائیں گے, تو ظاہر ہے آپ ویسے بھی ناقص تھے اور ناقص ہی رہیں گے. تو جیتنا تو شریعت کو ہی ہے نا. تو اس حساب میں پھر جو ہے وہ ذلت مقدر بنتی ہے, پرابلمز آتی ہیں, مسائل آتے ہیں, لوگوں کو پریشانی آتی ہے, خود بھی, فیملی کو بھی, اور اپنے آپ بھی, اور اچھے رشتے بھی انسان گواہ بیٹھتا ہے. قاری صاحب آپ یہاں نا بڑی خوبصورت آپ نے بات کر دی, اور یہ ایک ہم نئے فیز میں داخل ہو گئے. جی, یعنی اس طرح کے پہلے قرات کی بات ہو رہی تھی اور آپ نے کی ہے شریعت کی بات. تو مجھے یاد آیا کہ آپ وہاں صرف قاری اور امام نہیں ہیں, خطیب بھی ہیں. خطیب الحمدللہ. تو اس کی بھی تھوڑی بات ہو جائے. خطابت وہاں پہ آپ کی ڈیوٹی کا حصہ ہے. ٹھیک. اچھا, ہر قاری خطیب ہوگا؟ ہر قاری, ہر امام, یوں کہہ لیں کہ ہر امام بالکل, کیونکہ آپ کو وظیفہ امام کا دیا جاتا ہے یا مؤذن کا دیا جاتا ہے. مؤذن اور امام میں یہ ہوتا ہے کہ جس سال جو کوٹا پڑا ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے جو ادارے ان سے بڑے ہیں, وہ کوٹا دیتے ہیں, اتنے امام آپ اس سال رکھ سکتے ہیں, اتنے مؤذن رکھ سکتے ہیں. امام کا کوٹا ختم ہے تو مؤذن کا ویزا آپ کو لگا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب ویسے بھی 6 سال کے بعد ڈیوٹی کے بعد آٹومیٹکلی آپ کو امام کا ویزا دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مثلا مجھے تقریباً ان کے 8-9 سال 10 سال ہو گئے ہیں اس سین میں, تو میں نے ریکویسٹ ان سے کی تھی کہ میرا تو وقت بہت زیادہ اوپر ہو گیا, تو امامت کا وہ سیٹ اپ کیا جائے. وہ کر دیں گے, اور مجھے اس کی خاص ضرورت محسوس بھی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ امامت ہے یا مؤذن ہے تو دونوں کو خطابت کرنی ہوتی ہے. جس کو خطابت نہیں آتی پھر اس کا نصیب ہے. تو عربی میں خطابت ہوتی ہے؟ عربی میں خطابت ہوتی ہے, اردو میں بھی ہوتی ہے, انگلش میں بھی ہوتی ہے, بنگالی زبان میں بھی ہوتی ہے, اور ملیالم میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے وہاں عربی میں بھی خطابت کی ہے. تقریباً جب میں عرب ایریا میں تھا تو عربی میں خطابت کرتا رہا ہوں. اب میں اردو کے اندر ہی خطابت کر رہا ہوں, اور میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ میرا شوق ہے کہ عربی کے اندر خطابت کی جائے, مجھے موقع دیں. انہوں نے فرمایا کہ آپ کی ضرورت ہمیں اردو میں ہے, کیونکہ خطیب کم ہیں اور ہمارے پاس بندے زیادہ ہیں, یعنی جو بنگلہ دیش کے ہیں, پاکستان کے ہیں, انڈیا کے ہیں, تو ہمیں ضرورت ہے. تو میں زیادہ کنفرٹیبل بھی اسی چیز میں ہوں کہ میں چلو میری قومی زبان اردو ہے تو میں اسی میں ہی دونوں میں خدمت ہو جائے. یعنی عربی میں قرآن پڑھ رہے ہیں, اردو میں چلو دین کی تبلیغ ہو جائے. قاری صاحب خطبہ کیسے تیار کرتے ہیں؟ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عرب حکومت کی طرف سے آتا ہے. خطبہ حکومت کی طرف سے آتا ہے. آپ کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے, نہ اخلاقی نہ ہی قانونی, کہ آپ خطبے سے باہر نکلیں یا اس میں کوئی کمیاں پیشیاں لائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو خطبے کے اندر ہی رہنا ہے, خطبے کا احترام کرنا ہے, اور وہ ذمہ دار ہیں جو لکھا ہوا ہے. اگر آپ نے خود کچھ اٹکل پچو بیچ میں لگائے, کو اپنی طرف سے تفسیریں شروع کر دیں یا اپنی طرف سے ترجمے گھڑنے شروع کر دیے, ہو جاتا ہوگا کبھی ایسے؟ ایسا شاذ ہی کبھی ہوتا ہوگا. نہیں, ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتا ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کو ہر خطبے کی ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے. اب مثال کے طور پر پچھلے سال میں اگست میں گھر آیا تو مجھے پیچھے سے کال آئی کہ آپ کا جو خطبہ ہوا ہے لاسٹ, اس کی ریکارڈنگ ہمیں چاہیے. تو اس ریکارڈنگ, وہ میرے پاس ریکارڈنگ تھی نہیں, فون بدل گیا تھا, تو میں نے کہا ریکارڈنگ نہیں ہے. تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کسی نے کوئی معاملہ, کسی کو اختلاف ہوا ہے. تو آپ اس خطبے سے باہر نہیں نکل سکتے. ٹھیک. اب یہاں بھی یہ چیزیں ہوں تو کتنا اچھا ہے. یہاں ہر بندہ یہ اپنے ہی وہ اس کی تفسیرات, ہاں جی, تاکہ اختلاف کم ہو اور یکسانیت پیدا ہو, اور دین میں پورے ملک میں ایک ہی موضوع ہے اور وہی ہم کرتے ہیں اور اسی پہ ہم رہتے ہیں. ٹھیک. اب میں آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ نے اپنے پسندیدہ قرۂ کرام کے بارے میں بتانا ہے, UAE میں بھی, پاکستان میں بھی, اور سعودی عرب کے بھی بتا دیجیے. اگرچہ میرا قراء جن سے میں نے قراءات سیکھی ہیں اور ساری چیزیں, سب سے پہلے تو اساتذہ ہی آتے ہیں. جی, ان کا تذکرہ تو بہت ہوا گیا ہے, اور باکمال ہوا. کرنا چاہوں گا کہ میرے سب سے پسندیدہ ہر اعتبار سے اساتذہ میں سب سے پہلے قاری ابراہیم صاحب میر محمد حفظہ اللہ, قاری صہیب صاحب ہیں میر محمد حفظہ اللہ, قاری سلمان احمد میر محمد حفظہ اللہ تعالی میرے استاد ہیں, اور شیخ احمد صاحب استاد ہیں, شیخ اجمل بھٹی صاحب ہمارے استاد ہیں ماشاء اللہ, اور شیخ اکرم بھٹی صاحب حفظہ اللہ, شیخ عبدالرؤف صاحب ہیں,
اور اس طرح اور ہمارے کافی سارے یہ اساتذہ اساتذہ کرام ہیں. یہ اساتذہ ادارے کے ہیں. اب آگے آتے ہیں جو ہمارے اساتذہ ہیں، اساتذہ نہیں جو قرہ ہیں، جیسے کہ پاکستان کے اندر ہیں قاری عبدالسلام صاحب ہمارے دوست بھی اور بہت اچھے انسان ہیں اور اچھے قاری ہیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اور ان کا اخلاق اور ان کا پڑھنا یقیناً میں بہت پسند بھی کرتا ہوں. ان کی میں دل سے عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور ادارہ بھی چلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں. ٹھیک. پاکستان کے اندر اور بہت سارے قراء ہیں. میرا ایک ہے پسند کرنا، ایک ہے کہ آپ سیکھتے ہیں چیزیں. تو کچھ مثلا شارجہ اور امارات کے اندر تو کوئی ایسے جو بہت زیادہ مشہور و معروف ہوں اور جو بہت زیادہ ہیوی لیول کے ہوں، جو علمی ہوں، تو ایسا سبھی کو پسند کرتے ہیں، یوں کہہ لیں. مصر کے قراء کی طرف ذرا میں اس کا جواب شامل کرنا چاہوں گا. جیسے کہ شیخ سید سعید المصری ہیں، میں ان کو بہت پسند کرتا تھا، پسند کرتا ہوں اور رہوں گا. اور میں نے کہہ لیجئے کہ یہ اللہ سے دعا کی، اللہ جب تک میری ملاقات نہ ہو، اللہ ان کو موت نہ دیں، میں ان کو ایک بار مل لوں. میں اتنا پسند کرتا ہوں ان کو اور میں نے ان کو ہمیشہ کاپی کیا. پہلی دفعہ اللہ جلد ملاقات ممکن ہے انشاءاللہ. مجھے ویزا بھی دیا گیا، پھر میں جا نہیں پایا مصر کا، اور میں نے ان سے رابطہ بھی کیا، مجھے آپ سے ملنا ہے. اور پہلی دفعہ جب میری بات ہوئی تو میں تقریباً کوئی 1-1.5 منٹ روتا رہا. آپ کسی سے محبت اتنی کرتے ہیں، آپ ان کو کاپی کرتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو اللہ ایک ملکہ دے دیتا ہے، اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. پھر اس طرح شیخ صدیق المنشاوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. کیا ان کو قاری مبکی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے کہ اگر آپ کو غم ہے، کچھ چیزیں ہیں، تو آپ ان کو سنیں. میں یہاں یہ بھی نوجوانوں کو کہوں گا کہ اگر آپ پر غم کے اثرات ہیں، مسائل ہوتے ہیں نا جی، تو آپ شیخ صدیق المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو سنیں. شیخ سید سعید مصری، ان کی سورہ حجرات، سورہ قاف، سورہ یوسف سنیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں دو کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. باقی سب کی عزت کرتے ہیں اور کبھی کبھار سنتے ہیں. میں باقی نہ تو کسی کو کاپی کرتا ہوں اور نہ ہی میں زیادہ تر سنتا ہوں. یہ دو مشائخ ہیں یا میرے اساتذہ ہیں، قاری عبدالسلام صاحب ہیں یہاں، یا اور جو دنیا کے اندر مشائخ ہیں. ہاں حرمین کی طرف آئیں تو میں زیادہ تر اگرچہ عزت اور اکرام اور ان چیزوں میں شیخ عبدالرحمن سدید حفظہ اللہ تعالی، ان کا مقام وہ اللہ نے ایک الگ ہی سیٹ کیا ہے. شیخ سعود الشریم تھے اور شیخ ماہر المعقلی ہیں. میں ان کو کاپی بھی کرتا ہوں اور میں ان کو پسند بھی کرتا ہوں. اللہ نے ان کو جو ملکہ دیا ہے، یہی میں کہہ سکتا ہوں اس میں. ماشاء اللہ. قاری صاحب بہت شکریہ. آپ قرآن کی وجہ سے پاکستان کا فخر ہیں، یعنی آپ امبیسیڈر ہیں پاکستان کے عربوں میں، پوری دنیا میں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت اور رفعت عطا فرمائے. اللہ کرے کہ اور اس طرح کے یعنی ینگ ٹیلنٹ ہمارا اٹھے اور وہ پوری دنیا میں جائیں، قرآن سنائیں، پتہ چلے کہ پاکستانیوں کا بھی قرآن سے کوئی تعلق ہے، ان کے دلوں میں بھی قرآن بستا ہے، یہاں بھی کوئی اساتذہ ہیرے تراش رہے ہیں. ناظرین، یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. یہ تو یعنی یوں لگتا تھا جیسے ہم قرآن سے بات کر رہے ہیں، اہل قرآن سے بات. اہل قرآن جب بات کریں گے تو وہ قرآن کی بات کریں گے اور قرآن سے محبت کی بات کریں گے، قرآن سے تعلق کی بات کریں گے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ بہت مبارک تھا، بہت معطر تھا، بہت منور تھا. بہرحال اب وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.